باب التدبیر، تدبیر لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے النظر الی عاقبۃ الامر، انجام کی طرف دیکھنا، انجام میں غور و فکر کرنا، اور شریعت میں ہوا ایجاب العتق الحاصل بعد الموت، اس آزادی کا ایجاب کرنا جو کہ موت کے بعد حاصل ہو، بھی الفاظ تدل علیہ، ان الفاظ کے ساتھ جو اس آزادی پر دلالت کرتے ہیں، صراحتاً یا دلالتاً، اس آزادی کا ایجاب کرنا جو موت کے بعد حاصل ہوگی۔ کسی مولا نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، تو یہ جو مولا نے بولا ہے اسے، تو اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ اگر مرد وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، یا نہ بھی کہے تو پھر بھی اس نے اتنا کہا کہ میں نے میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہو جائے گا، تو اس کو تدبیر کہا جاتا ہے، مدبر بنانا کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ایجاب کرنا جو کہ اس تدبیر پر، مرنے کے بعد آزادی پر دلالت کرتے ہیں، صراحتاً۔ آگے مملوک ہی، مولا نے اپنے مملوک سے کہا جب میں مر جاؤں تو آزاد ہے، یا اس نے کہا انت حر ان دبر منی، تو آزاد ہے میرے بعد، یا انت مدبر کہا، یا کہا کہ قد دبرتک، میں نے تجھے مدبر بنایا، اس طرح وہ مدبر ہو جائے گا۔ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، یا تو مدبر ہے، یا انت حر ان دبر منی، تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، تو اس طرح سے وہ غلام مدبر ہو جائے گا۔ لأن هذه الفاظ صریحۃ فی التدبیر، کیونکہ یہ الفاظ تدبیر، مدبر بنانے میں صریح الفاظ ہیں، اس سے وہ مدبر ہو جائے گا۔ جب کہا مولا نے اپنے مملوک سے جب میں مر جاؤں تو آزاد ہے، یا تو آزاد ہے میرے بعد، یا تو مدبر ہے، یا تحقیق میں نے تجھے مدبر بنا دیا، تو وہ مدبر ہو گیا۔ ولا يجوز بیعہ، اس غلام کو جو اسے مدبر بنا دیا گیا، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، کسی کو ہبہ کرنا بھی جائز نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو بیچنا جائز، اور یہ امام احمد نے فرمایا۔ ان کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بندے نے اپنا غلام آزاد کیا، دوبر منہ، اپنے مرنے کے بعد، یعنی مدبر بنایا اسے، پھر اسے کوئی محتاجی اور ضرورت پڑی تو اس غلام کو رسول اللہ علیہ السلام نے پکڑا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے اسے اتنے اتنے پیسوں میں خرید لیا، اور جو پیسے، جن پیسوں سے انہوں نے خریدا تھا اس غلام، تو حضور نے وہ مالک کو دے دیے۔ مالک کی طرف سے، یعنی ضرورت مالک کو پڑی، لیکن رسول اللہ نے اس غلام کو جسے انہوں نے مدبر بنایا تھا، حضور نے انہیں اسے بیچ دیا، اور بیچ کر تو اس کی قیمت مالک کو دے دی۔ امام احمد نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر مالک پر قرض ہو پھر غلام کو بیچ سکتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ زندگی میں، مولا کی زندگی میں اسے نہیں بیچ سکتے، اگر مولا کے پر قرضہ ہو تو مولا کے مرنے کے بعد اسے بیچا جا سکتا ہے۔ احناف کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المدبر لا یباع، مدبر نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اسے لا یوہب ولا یورث، نہ اسے ہبہ کیا جا سکتا ہے کسی کو، نہ اس کا کوئی وارث بن سکتا ہے۔ مطلب مولا مر گیا، اس کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہو تو اس میں اس غلام کو تقسیم کیا جائے اور وراثت میں بانٹ دیا جائے لوگوں میں، رشتہ داروں میں، تو اس طرح بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہ حر من الثلث، اور فرمایا کہ وہ ثلث سے آزاد ہے، یعنی گویا کہ یہ جو اس نے کہا نا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو گویا اس نے مرتے وقت وصیت کی ہے۔ مرنے کے بعد کی جب بات ہے تو بندہ وصیت تب بھی کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، اس نے گویا کہ وصیت کی، اور وصیت کتنے میں جاری ہوتی ہے؟ وراثت کا جو پیچھے مال بچا ہے اس کے ثلث میں، تیسرے حصے میں وراثت جاری کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ کہ کسی نے وصیت کی میرا کل مال کسی کو دے دینا یا آدھا مال دے دینا، تو وہ اس کی وصیت قبول نہیں ہوگی۔
امام ابو الولید باجی لکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد بی المدبرۃ فی ملائن خیر القرون، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدبرہ لونڈی کی بے کو رد کر دیا تھا، اور یہ خیر القرون کی جماعت میں یعنی صحابہ کی جماعت میں انہوں نے ایسا کیا، اور یہ اجماع اس سے اجماع بھی ہو گیا، صحابہ کی جماعت میں انہوں نے ایسے کیا، اجماع بھی ہو گیا کہ مدبر کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور جو روایت انہوں نے پیش کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کہتے ہیں کہ وہ حکایت حال ہے، ایک حالت بیان کی ہے، اور اس سے دلیل بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مدبر جو ہے اسے وہ مقید ہو، اسے کچھ قید لگائی گئی ہو کہ اگر یہ فلاں کام کرے گا، یا مثلا مولا پر اگر قرض نہ ہوا تو پھر تو یہ مدبر ہے، اگر مولا پر قرض ہوا تو پھر مدبر نہیں ہے، کوئی اس طرح کی قید بھی وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے جو اسے بیچا تھا، اس حدیث میں جو ہے کہ حضور نے غلام بیچا تو حضور نے اسے اجرت پر دیا ہو، اور والاجارۃ تسمى بیعا بلغت اہل المدینہ تھی، اسے اجرت پر دیا ہو کہ یہ کام کرے اور کمائی جو ہے اس کا مولا لے گا، تو اہل مکہ کے اہل مدینہ کے ہاں اجارہ کو بھی بیع کہا جاتا تھا، تو ممکن ہے کہ ایسے ہوا ہو، حضور نے اسے اجارے پر دیا ہو۔ نہیں ہے جائز مدبر غلام کو بیچنا، اور نہ ہی جائز ہے اس کو ہبہ کرنا، لیکن مولا اس سے خدمت لے سکتا ہے، اسے کسی کو اجرت پر بھی دے سکتا ہے، مولا جب تک زندہ ہے تو اس سے خدمت لے سکتا ہے، اس کو کہیں مزدوری پہ لگائے، کہیں کام پہ لگائے، اور اس کی جو اجرت ہو وہ مولا لے لے، تو ایسا کر سکتا ہے۔ لأن الملک فیہ ثابت، کیونکہ مولا کے ملک اس میں ثابت ہے، ویستفاد ولایت هذه التصرفات، جب ملک ثابت ہے تو ان سارے تصرفات کی ولایت بھی مولا کو حاصل ہوگی۔ اب جائز ہے مولا کے لیے کہ وہ خدمت لے اس سے اور اسے اجرت پر دے۔ آگے اگر رونڈی کا جس کو مولا نے مدبر بنایا ہو تو فلا وہی عطا مولا کے لیے اس کے ساتھ وطی کرنا بھی جائز ہے، اور اس کی شادی کروانا کسی غلام سے، کسی بندے سے اس کی شادی کروانا بھی جائز ہے، اور اگر شادی نہیں کرواتا تو مولا کا اس کے ساتھ وطی کرنا بھی جائز ہے، اگر اس سے بچہ ہوگا تو ام ولد بھی ہو جائے گی اور مدبر بھی ہے۔ لأن التدبیر وصیتہ، اور بات ہوگی بین کانت امتن، اگر وہ لونڈی ہو تو مولا کے لیے جائز ہے اس سے وطی کرنا، اور اس کے لیے جائز ہے یوسف جہاں کہ وہ اس مدبرہ لونڈی کی شادی کروا دے۔ آگے جب مولا فوت ہو گیا تو مدبر مولا کے ثلث مال سے آزاد ہو جائے گا، اگر ثلث سے ہو سکتا ہو تو، مثلا مولا کے مال ہی اتنا ہے پیچھے کہ غلام جو ہے وہ غلام کی قیمت ثلث سے بھی کم ہے، تیسرے حصے سے بھی، مثلا اس کا وراثت تھی 10 لاکھ روپے اور غلام کی قیمت بنتی ہے 2 لاکھ روپے، تو یہ ثلث کتنا بنتا ہے 10 لاکھ کا؟ 3,33,000 بنتا ہے، تو اس میں سے غلام کی قیمت کتنی نکلی؟ 2 لاکھ، تو غلام جو ہے ثلث سے کم اس کی قیمت ہے، اس لیے یہ آزاد ہو جائے گا اس کے ثلث مال سے، اگر ثلث سے نکل سکتا ہو۔ اگر مولا کا اس کے علاوہ کوئی مال ہی نہ ہو، صرف یہی ہے غلام ہے، اب مولا کی کل وراثت ہی یہی ہوئی جتنی غلام کی قیمت ہے، مثلا 3 لاکھ روپے غلام کی قیمت ہے، تو یہ پوری یہ وراثت ہوا مولا کی، تو ثلث میں سے اس نے آزاد ہونا ہے، اس کی قیمت ہے 3 لاکھ روپے، تو 1 لاکھ میں سے کا یہ آزاد ہو گیا، اور اپنی قیمت کے 2 ثلث یہ کما کر مولا کے وارثوں کو دے گا۔ آزاد ہوا ہے لیکن کس سے؟ وراثت کے ثلث سے، اس اپنی قیمت کے ثلث سے وہ آزاد ہو گیا ہے، اور باقی 2 ثلث جو ہے وہ مولا کے وارثوں کو کما کر دے گا۔ اگر وہ وین خارج من الثلث، اذا مات المولا، جب فوت ہو گیا مولا تو آزاد ہو جائے گا مدبر مولا کے ثلث مال سے، اگر نکل سکتا ہو ثلث سے، اور اگر نہ ہو مولا کا کوئی مال سوائے اس کے تو وہ سیاحت کرے گا مدبر غلام اپنی قیمت کے 2 ثلث میں۔
سمجھ آ گیا مسئلہ؟ آگے بس اگر مولا پر قرضے ہوں، مولا کی وراثت بھی یہی غلام ہی ہے اور مولا پر قرضے بھی ہیں، یسعی جمیع قیمتہ لغرمائہ، تو یہ اپنی پوری قیمت کما کر مولا کے قرض خواہوں کو دے گا. جن کے مولا نے قرضے دینے تھے یہ اپنی ساری یہ آزاد ہو جائے گا، لیکن جتنی اس کی قیمت تھی اتنے پیسے کما کر تو کن کو دے گا؟ مولا کے غرمائی ہی، مولا کے غریم قرض قرضہ لینے والے قرض خواہوں کو کہتے ہیں، خواستن چاہنے کو کہتے ہیں، قرض خواہ قرض مانگنے والے قرض چاہنے والے، ان کو دے گا. اگر ہوں مولا پر قرضہ تو سیاحت کرے گا مدبر غلام اپنی کل قیمت میں مولا کے قرض خواہوں کے لیے. آگے لتقدم الدین علی الوصیۃ، کیونکہ قرضہ جو ہے نا وصیت سے پہلے ہوتا ہے. بندہ فوت ہو جائے نا تو اس کے جو پیسے پیچھے ہوں ان میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے قرضے ہوں تو وہ ادا کیے جاتے ہیں. قرضوں کے بعد جو بچ جائے تو اس کے ثلث میں سے وصیت ادا کی جاتی ہے. وصیت دے کر باقی جو بچ جائے گا اب وہ وارثوں کا حق ہوگا، اب وہ وراثت تقسیم ہوگی. آگے یہ جو مدبرہ لونڈی ہے اگر اس کا بچے ہوں تو وہ بھی ماں کے تابع ہو کر مدبر ہو جائیں گے. مدبرہ لونڈی جو ہے اس کی کسی سے شادی کروا دی مولا نے، اس کے وہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے بلا کہ جو لونڈی کے جو بچے ہوں گے وہ سارے غلام ہوں گے کس کے؟ لونڈی کے. لونڈی کا جو آقا ہے اس کے. تو جب ماں مدبر ہوئی تو وہ اس کے تابع ہو کر وہ بھی غلام بنے تھے، ماں کے تابع ہو کر وہ بچے بھی غلام بنے تھے. اب ماں کے تابع ہو کر جو ماں کی حالت ہوگی وہ ان کی بھی ہو جائے گی. ماں کے تابع ہو کر وہ آزاد نہیں ہوں گے، مدبر بن جائیں گے. مدبر بنیں گے تو مولا کے مرنے کے بعد آزاد ہوں گے. کون بالغ ہو؟ یہی لکھا ہے تابع ہوں گے، اب بالغ ہوں یا نہ بالغ ہوں. مدبرہ کے بچے بھی مدبر ہوں گے. آگے اللہ کا نہیں ہے بھائی، اللہ کا تدبیر بموتہ علی صفت، اگر مولا نے تدبیر کو مدبر ہونے کو اس صفت کسی صفت کے ساتھ معلق کیا. مولا نے اپنے غلام کے مدبر ہونے کو کسی صفت کے ساتھ مرنے پر مقید کیا. جیسے کہ اس نے کہا کہ اگر میں اس بیماری سے مر جاؤں تو مدبر ہے، تو میرے بعد آزاد ہے. مولا نے جسے نے مدبر بنایا ہے تو اس نے اپنی موت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا، اپنی موت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کیا. تو جب وہ شرط پائی جائے گی تو غلام آزاد ہو جائے گا، یہ مدبر بن جائے گا، ورنہ نہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ اگر میں اس مرض میں فوت ہو جاؤں یا میں سفر میں فوت ہو جاؤں یا فلاں بیماری سے مر جاؤں تو پھر تو مدبر ہے. تو فلیس بمدبرن، اس طرح وہ مدبر نہیں بنے گا. کیا کہا تھا اس نے؟ میں اس مرض میں مر جاؤں تو مدبر ہے، یا میں سفر میں مر جاؤں تو مدبر ہے، یا اس بیماری سے مر جاؤں تو مدبر ہے. تو فلیس بمدبرن، وہ غلام مدبر نہیں بنے گا. لأن سبب الحریت لم ينعقد فی الحال لتردد هذا القید، کیونکہ آزادی کا سبب فی الحال فوراً نہیں پایا گیا، کیونکہ اس قید میں تردد ہے، شک ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں، وہ اس بیماری سے مرتا ہے یا نہیں مرتا. مطلب ہے کہ یقین نہیں ہے اس میں. اس لیے وہ مدبر نہیں بنے گا کہ وہ جوز بھائی ہو، اس کو بیچنا بھی، اس کو بیچنا اب جائز ہوگا جب وہ مدبر نہیں بنا. تو آگے ذکرہ، اگر مولا نے جس صفت پر کہا تھا اسی صفت میں مولا مر گیا تو